بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی قرآن کے اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنا اور اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ اگر میں نے اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑ دیا تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ تقوی روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے 3 بنیادی باتیں سمجھنی بہت ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ہر روزے دار بندہ ان 3 بنیادی باتوں کو مد نظر رکھ کر روزہ رکھے گا تو ضرور ایسے بندے کو تقوی کا، روزے کا ثمر تقوی حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز غور سے سننی ہے اور عمل کی نیت سے آپ نے سننی ہے کہ روزے دار بندہ جب روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس عمل کو دہراتا ہے کہ وہ کھانے پینے، جنسی تعلق قائم کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر قفل لگا دیتا ہے، تو یقیناً یہ روزہ اس کے اندر سب سے پہلا احساس جو پیدا کرتا ہے وہ ہے بندگی کا احساس۔ یعنی روزے دار کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ میں ایک اللہ کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں نے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ دیکھو، ایک روزے دار بندہ گرمی کی شدت کے اندر پیاس اس کو ستا رہی ہوتی ہے، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، سامنے ٹھنڈا مشروب پڑا ہوتا ہے، وہ اس لیے اس مشروب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کون سی چیز اس کو منع کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی بندگی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں۔ بھوک ستا رہی ہے، ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ جنسی خواہشات تنگ کر رہی ہے، لیکن روک دیا اپنے آپ کو، کیوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے امر کا پابند ہوں، اس نے میرے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے۔ تو جب بندہ بار بار اس عمل کو دہراتا ہے اور 29 دن تک اس کو دہراتا ہے تو اس کے نہا خانے کے اندر، اس کے رگ و ریشے کے اندر ابدیت کا جذبہ پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے، اپنے اختیار، اپنی آزادی سے دستبردار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ تو یہ روزہ سب سے پہلے روزے دار کے اندر جس احساس کو بیدار کرتا ہے وہ بندگی کا احساس ہے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ جس بندے کے اندر یہ روزہ احساس بندگی پیدا کر دے، احساس بندگی کو بیدار کر دے، تو یہی بندہ یقیناً باقی معاملات کے اندر بھی اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے کے لیے وہ مستعد ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے روک گیا اور باقی معاملات میں اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں، ایسی بات نہیں۔
پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے میرے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے تو اللہ کی اور بھی میرے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں جو میری زندگی بھر وہ پابندیاں میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے رکنے کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ بد نظری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، یہ وہ پابندیاں۔ سود کے قریب نہیں جانا، حرام خوری کے قریب نہیں جانا، ہمسایوں کو تنگ نہیں کرنا، کسی کی عزت اور آبرو کو داغدار نہیں کرنا۔ کتنی پابندیاں ہیں جو اللہ نے میرے اوپر عائد کی ہے۔ تو بندہ جب اللہ کا عبد اور غلام بن جاتا ہے تو یقیناً یہ بندہ اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ منہیات جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کی ہے اس سے اپنے آپ کو وہ روک کر اپنے دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تقوی یقیناً ایسے بندے کو ضرور حاصل ہوتا ہے جو بندہ پہلی چیز، بنیادی چیز کہ اپنے اندر احساس بندگی کو بیدار کرے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو ایک روزے دار کو حاصل ہوتی ہے اس روزے سے، وہ ہے آخرت کی فکر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ روزے کے ذریعے سے آخرت کی فکر اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں، روزے دار بندہ جب بند کمرے میں بیٹھا ہو، بھوک ستا رہی ہو، پیاس ستا رہی ہو، جنسی خواہشات ستا رہی ہو، اور ان کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس لیے نہیں جاتا کہ ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اگرچہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں، کوئی دنیا کا انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نوری ناری مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور ایک دن میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس ذات نے مجھ سے میری زندگی کے تمام معاملات کا حساب اس نے لینا ہے۔ تو اس احساس کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے، وہ جنسی تعلق قائم کرنے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے آج اگرچہ اس نے مجھے آزادی دی ہے، اگر میں کھا بھی لوں پی بھی لوں وہ میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن ایک دن آئے گا، وہ قیامت کا دن ہے، وہ آخرت کا دن ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ یوم الفصل کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ وہ اس دن وہ رب کریم مجھے اپنی عدالت کے اندر کھڑا کرے گا۔ اگر میں نے آج اس کی نافرمانی کر لی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے میں نے روزہ توڑ دیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ گویا کہ روزہ ایک روزے دار کو آخرت کی فکر یاد دلا رہا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہر روزے دار کو مد نظر رکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، روزے کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کبھی بھی ایسے بندے کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تقوی اسی بندے کو حاصل ہوگا جو روزے کے ذریعے سے آخرت کی فکر، آخرت کی پیشی کا خوف اور ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے اپنی تمام تر زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہر روزے دار کو یقیناً حاصل کرنی ہے، وہ آخرت کی فکر۔ اور جس کو آخرت کی فکر لائق ہو گئی، ظاہر بات ہے اس کو تو تقوی مل گیا نا، کیونکہ جس کو آخرت کی فکر لائق ہو گئی ہے وہ کبھی بددیانتی نہیں کرے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، وہ مال ناحق نہیں کھائے گا، حرام کے قریب نہیں جائے گا، بد نظری نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، تانا نہیں دے گا،
جرائم کے قریب نہیں جائے گا، بدگمانی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، قطع رحمی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ روزہ دوسرا احساس جو بندے کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ کون سا احساس ہے؟ آخرت کی فکر کا۔ تیسری چیز جو روزے سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ سبحان اللہ، روزے سے زیادہ بہتر صبر کی ٹریننگ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے صبر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور صبر سبحان اللہ، صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، نصرت، مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کا معنی کیا ہے؟ حبس النفس، اپنے آپ کو روکنا۔ صوم کا معنی بھی رکنا ہی ہے، صوم کا معنی بھی رکنا، اور صبر کا معنی بھی حبس النفس، اپنے نفس کو روکنا۔ پھر اس کے 3 درجے ہیں۔ حبس النفس کے یعنی اپنے نفس کو روکنے کے 3 درجے۔ پہلا درجہ، بلکہ اس کو 3 قسمیں قرار دو۔ پہلی قسم حبس النفس کی، اپنے آپ کو روکنے کی، کہ صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور صبر علی الطاعت، اطاعت کے اوپر، فرما برداری کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اور تیسرا صبر علی المصائب، دین کے معاملے میں جتنے بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تو ہر دکھ کو برداشت کرنا اور صبر و تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس دین پر عمل پیرا ہو جانا، اور ہر مصیبت کو، خاص طور پر دعوت کے معاملے میں کوئی گالی دے، کوئی فتوے لگائے، تو اپنے آپ کو روک رکھنا اور برداشت کرنا، یہ صبر کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ دیکھیے اللہ فرما رہی ہیں برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو اگر آپ نے دور کرنا ہے تو اچھائی پیش کرو۔ ادفع باللتی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے، گالی کا جواب دعا سے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھولوں سے۔ اور اللہ نے فرمایا جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے جانی دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ لیکن اے اللہ، یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا۔ اللہ اکبر، کہ یہ کیفیت اور یہ طریقہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما یلقاها، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ اور یہ سلیقہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے، گالی کا جواب دعاؤں سے، پتھروں اور اینٹوں کا جواب پھولوں سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا الذین صبروا، وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس کو یہ کیفیت مل گئی، صبر مل گیا، برداشت کا حصہ مل گیا، اللہ نے فرمایا اس کو بہت ساری خیر مل گئی ہے۔ ما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، ایک بہت بڑا عظیم حصہ نیکیوں کا، بھلائیوں کا اللہ تعالی نے اس کے حصے میں ڈال دیا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ نصیب والا ہے
اللہ اکبر، کتنی آیات ہیں صبر کے اوپر، بے شمار آیات ہیں۔ تو یہ روزہ تیسرے نمبر پر جس چیز کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ صبر کی کیفیت ہے۔ اگر روزے دار، ہر روزے دار اپنے اندر یہ صبر کی کیفیت پیدا کر لے تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقوی اگر آپ نے روزے کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو ہر روزے دار کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ روزے کے ذریعے سے احساس بندگی بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے صبر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، یعنی بندگی کا شعور بیدار ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور صبر کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے، تو ظاہر بات ہے یہ بندہ متقی ہے، اس کو تقوی مل گیا، گویا کہ روزے کا ثمر اس نے حاصل کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے روزے کی اس عبادت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔